بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ موکلات، جنات اور ہمزاد کو تابع کرنے کے شوقین ہیں تو تب توجہ سے سنیے گا، اور نقصانات سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، پاگل پن اور جنون سے بچنے کے لیے خاص ہدایات ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی عمل کروں تو ابتدا ہی سے یہ نیت کر لے کہ یہ میرا عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو آپ کے تابع کر دے گا، آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض منہ جمیعا۔ اللہ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے تابع کر دی ہیں، ان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان تابع داری کرے، اور کہتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے کائنات کی ہر چیز اس بندے سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے ہمزاد کا۔ ہمزاد کو تابع کرنے کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے نا، تو اس کو کسی صاحب نزل، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ رابطے میں رہنا ضروری ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر ہرگز یہ کام نہ کرے، چاہے جنات ہوں، چاہے موکلات ہوں، چاہے ہمزاد ہو، اس کو تابع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر کا جو انسان ہے، جو نفس ہے، وہ شیطان سے بھی زیادہ انسان کو مکر و فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑا دشمن نفس ہے، شیطان سے بھی۔ آپ ایک سادہ سی مثال سمجھ لیں کہ شیطان تو دھوکہ دیتا ہے، لیکن نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ ایک انسان آدھی رات کو اٹھتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، تہائی رات کو اٹھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتا ہے تو یوں ٹیک لگا کے اونگنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے۔ اور اسی اونگ کے دوران میں جب کسی شخص کی آہٹ، آواز سنتا ہے اور پاتا ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے، تو ایک دم سے تندرست و توانا، چست اور ایکٹیو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اللہ کی عبادت میں کتنا مگن ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ یہ تھکتا ہے۔ اور جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اونگ رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا یہ حکم ہے کہ جب تک تمہارا دل قرآن پاک میں لگا رہے پڑھو، اور جب تھوڑا سا بھی دل اکتا جائے، اٹھا جائے، اسی وقت قرآن پاک کو بند کر دو۔ زبردستی کے سودے اسلام میں، شریعت میں، دین میں، طریقت میں نہیں ہیں۔ ایک چیز زبردستی اپنے اوپر مسلط کی جائے نہیں، جو شوق سے، ذوق سے، خوش طبعی سے ہو، اس کو کرو، تب یہ کام ہوتے ہیں۔ یہ نفس ہے۔ اسی طرح ہمزاد کو جب تابع کرتے ہیں تو وہ طرح طرح کے تمہارے ساتھ بہانے کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، دغا دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے تو اس انسان کی تمام لذات جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نفس کو مارنے کا نام ہی معرفت ہے، عمل ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی سائیں کرامت خان مشہور تھا، اس کو ہمزاد تابع کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور تھا کہیں ریلوے میں کلی تھا۔ جب اس کے دن قریب آتے گئے، مدت ہوتی نا 40 دن، 90 دن، 120 دن، قریب آتے گئے، تو اس کا نفس
اس کو کسی فقیر کی صورت میں، کسی بچے کی صورت میں، کسی سائل کی صورت میں، کسی منگتے کی صورت میں آ کر کبھی کوئی چیز طلب کرتا، کبھی کوئی چیز طلب کرتا، کبھی کوئی چیز، وہ اس کو ٹالتا رہا، جا بابا معاف کر، میرے پاس نہیں ہے، ہٹا کٹا ہے، جا مزدوری کر۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ یہ میرا ہی نفس ہے جو مجھے ہی سے مانگ رہا ہے اور مجھے آزما رہا ہے کہ کتنا سخی ہے، کتنا غنی ہے، کتنی فقیروں غریبوں کی لاج رکھنے والا ہے، ہمدردی رکھنے والا ہے۔ این جب اس کی مدت پوری ہوئی، ایک بڈھا فقیر بابا سبز لباس میں اس کے دروازے پہ آیا، دستک دی، اللہ کے نام کا یہ دے دو، وہ دے دو، دعائیں دے دو۔ اس نے کہا جا بابا جا، کہاں آ کے صبح صبح دماغ خراب کر دیا، جا کمائی کر، مزدوری کر، میں بھی تو تمہارے جیسا بوڑھا انسان ہوں، میں بھی تو مزدوری کرتا ہوں، میں بھی تو محنت کرتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھ لے، پچھتاوا نہ لگے، دے دے مجھے کچھ۔ اس نے کہا جا جا، پچھتاوا لگے تو دیکھا جائے گا۔ 3-4 دفعہ مانگا نا، نہیں دیا، تھا اس کا وہ ہمزاد ہی تھا، اس کا وہ نفسی، صرف آزمانے کے لیے اس کے پاس ہے۔ جب چوتھی دفعہ بھی انکار کر دیا نا، چل پڑا اور کہا کہ جا، جو محنت کی ہے نا وہ ساری رائے گاں چل گئے، میں ہی وہ تمہارا ہمزاد ہوں، میں ہی وہ تمہارا نفس ہوں جس کے لیے تو نے اتنی محنت شقا سے کیا کیا، چلا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ بس اتنا کہہ کہ وہ نظروں سے کیا ہو گیا، غائب ہو گیا، پچھتاتا رہ گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ بن گیا، لوگوں کو گالیاں دیتا، پتھر مارتا۔ ارے اتنے ہی صاحب بصیرت ہو، چلا کر کے تو دیکھ لے کہ یہ میرا ہمزاد ہے، یہ کیا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عمل کرنے والے اور وظائف پڑھنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے، انسان تو انسان، حشرات الارض کے لیے بھی وہ وظیفہ مقرر کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، پانی کے اندر مچھلیوں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرند کے لیے بھی، کہیں جنگل میں بے شمار درندے ہوتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے اگر کسی جگہ پہ پھینک آیا، اسے پتہ ہو یہاں شیر آتا ہے، چیتا آ جائے، بلی آتی ہے، گیدڑ آتا ہے، لومڑی آتی ہے، فاکس آتی ہے، جو بھی چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں۔ لیکن کہاں کہ جس بندے کا اپنا پیٹ نہ بھرا ہوا ہو تو وہ دوسروں کے پیٹ کہاں بھرے گا۔ اس فیلڈ میں، اس لائن میں اپنے آپ کو بھوکا رکھو اور دوسرے کو سیر کرو۔ شریعت کے اندر نا قضاء کی قسمیں ہیں، ایک قضاء مثلی ہے اور ایک قضاء غیر مثلی ہے۔ مثلی کیا ہے؟ بھوک لگی ہے، خود بھی کھانا کھاتے ہیں، کسی دوسرے کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ خود روزہ ٹوٹ گیا، اس کا کفارہ دینے کے لیے کچھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس روزے کے کفارہ ادا کرنے کے لیے دوسرے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، حالانکہ روزہ نام ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کا۔ خود بھوکا اور پیاسا رہ کر روزہ ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، اور اس کا قضا اور کفارہ کسی دوسرے کا پیٹ بھرنا ہے۔ ایسے ہی جس طرح روزے کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کی جاتی ہے نا، اور دوسرے کا پیٹ بھرا جاتا ہے ثواب کی خاطر، کفارے کی خاطر، صدقہ اور خیرات کی خاطر، تو اسی طرح ادھر بھی عملیات میں، وظائف میں ہر بندے کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے، چاہے وہ قول سے ہو، فعل سے ہے، عمل سے ہو، جس سے بھی ہو۔ تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہا کرتا ہوں کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنا بہت بڑا نقصان نہ کریں۔ اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیاری چیز کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اس جان کی حفاظت کے لیے اس کے انگلی یا جسم کے اندر سوئی چبونا منع ہے، خون کا ایک ذرہ بھی نکالنا منع ہے، جسم کو تکلیف دینا منع ہے۔ والے جسم کا علیہ کا حق، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو آرام دو، سکون دو، پیاس، بھوک، چھاؤں، ہر چیز کا کیا رکھو، خیال رکھو۔ تو اس لیے کہتا ہوں یہ چیزیں تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہیں، لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتی۔ مدت قول اقرار جب تک آپ پورا کرتے رہیں گے یہ تابع رہیں گی، اور جب ذرا سی بھی کسی چیز کے اندر کوتاہی کر دی چھوڑ جائیں گی، جان لینے کے در پہ ہو جائیں گی۔
تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے جو کرو وہ کرو۔ اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے کائنات کی ہر چیز کو تابع تمہارے کر دے گا، مسخر کر دے گا، تم ان سے کام لو۔ بڑے بڑے اولیاء کے پاس، صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس کون سے جنات تھے، کون سے موکلات تھے؟ تسبیحات فاطمہ پڑھیں، ہر کام تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوگا، لیکن اس کو بھی ہم یوں ایسے سپیڈ لا کے لگا کے پڑھتے ہیں نا کہ 1 منٹ میں پورا 100 سبحان اللہ الحمدللہ ہو کر پورا ہو جائے۔ ایسے نہیں، لفظ جب پڑھو، اسم جب پڑھو تو اس کا معنی اور مفہوم بھی واضح ہو اور اس کی گہرائی کے اندر اتر جاؤ، پھر جا کے اللہ قبول کرے تو قبول کرے۔ نیت کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے اللہ۔